السلام علیکم، میرا نام فیضان کیانی ہے۔ آج میں اور میری ٹیم مل کر آپ کو جدید دور کے کچھ اہم تقاضوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ دنیا اس وقت چوتھے صنعتی انقلاب کے دہانے پر کھڑی ہے، جس کے بعد ایک ایسے دور کا آغاز ہوگا جس میں انسانوں کی جگہ روبوٹ سے کام لیا جائے گا۔ مستقبل قریب میں ہی بنا ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں، مینوفیکچرنگ یونٹس، ویئر ہاؤسز اور کانوں میں کام کرنے کے لیے بھی روبوٹس کا سہارا لیا جائے گا۔ یہ روبوٹس وائٹ کالر نوکریوں کی بھی جگہ لے لیں گے، جس سے نوکریوں کا ایک بحران پیدا ہو جائے گا۔ کم تعلیم اور کم سکل رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل دور ہوگا، جبکہ زیادہ سکل اور زیادہ تعلیم رکھنے والے افراد کے لیے اس دور میں بہت ہی زیادہ نوکریاں ہوں گی۔ 5 سال میں اگر دیکھا جائے کہ ملک سے باہر جانے والے وہ افراد جو کم تعلیم اور کم سکل رکھتے ہیں، اس میں 50% کمی آئی ہے، جبکہ زیادہ سکل اور زیادہ تعلیم رکھنے والے افراد کی تعداد میں 20% اضافہ ہوا ہے جو نوکری کی تلاش میں ملک سے باہر گئے ہیں، جس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کم ایجوکیشن اور کم سکل رکھنے والے افراد کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی اس معاملے میں بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستانی انڈسٹریز روبوٹس کو اپنی مینوفیکچرنگ لائن میں شامل کر رہی ہیں۔ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیکنالوجی روبوٹس تیار کر رہی ہیں۔ اسکولز اسٹیم ایجوکیشن متعارف کروا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز روبوٹکس کے ڈپارٹمنٹس قائم کر رہی ہیں۔ یہ سب اقدامات فورتھ انڈسٹریل انقلاب کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ جو آپ سن چکے۔ اس کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ روبوٹس جب انڈسٹریل یونٹس کے اندر انسٹال کیے جائیں گے تو نہ تو ان کی کوئی تنخواہ ہوگی، نہ ان کا کوئی خرچ ہوگا، اور نہ ہی وہ کوئی کسی خریداری کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ ایک عام انسان رکھتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ ایک جگہ پر رک جائے گی، اور نہ ہی ہماری حکومت کوئی ٹیکسز جنریٹ کر سکے گی، جس کی سبب جو پیسے کا ارتکاز ہے وہ ایک جگہ پر رک جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کو یعنی ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز مرتب کرے جو کہ اگلے آنے والے 15 برس میں کم از کم 50% موجودہ نوکریاں اور نئی نوکریوں کے لیے ایک افرادی قوت کو تیار کر سکے۔ مزید یہ کہ جو ہماری حکومت یہ ٹیکسز کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی حل کر سکے۔ ریسرچ ٹیم سحر کی اس حوالے سے چند سفارشات ہیں۔ ہمیں کمپیوٹر کی تعلیم کو بنیادی تعلیم کے طور پر ابتدا سے ہی نافذ کرنا ہوگا، اور کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ کو مزید فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم کریٹیو مائنڈز پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو آسان بنانا ہوگا تاکہ وہ آنے والے وقت میں تیار رہ سکیں۔ ہمیں ٹیکس، جرمانوں اور بنیادی یوٹیلٹی چارجز کو انکم بیس کرنا ہوگا، یعنی جس کی جتنی آمدن ہے وہ اس کے مطابق ہی ادائیگی کیا کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم آمدن والے افراد کی بغاوت ہوگی اور زیادہ آمدن رکھنے والے افراد سوسائٹی بلڈنگ میں پہلے سے زیادہ کردار ادا کر سکیں، کیونکہ وہ سوسائٹی سے زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔